سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت جب آئے گی تو دو قوموں کا تذکرہ فرمایا، دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے وہ لوگ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وجوہ یومئذ خاشعہ، وہ لوگ جن کے چہرے قیامت کے دن مایوسی کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے، ذلت کی وجہ سے، پریشانی اور ہیبت کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کا ذکر فرمایا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کے چہرے بڑے خوش خرم تر و تازہ، بہت ہی چمکدار ہوں گے، اور اللہ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، لسعیہا راضیہ، ان کی خوشی کی وجہ، چہرے پر تر و تازگی کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اعمال، ان کی کوشش، ان کی محنتیں اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو گئی، قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کامیاب ہونے والے لوگوں کے لیے جنت کی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات میں ہوں گے یہ لوگ جو کامیاب ہو گئے، جن کے چہرے پر خوشیاں نمودار ہو گئی۔ یہ لوگ کیسے ہوں گے؟ فی جنت عالیہ، بلند و بالا اونچے اونچے باغات میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس جنت کی خوبی یہ ہوگی، ان باغات کی پہلی خوبی یہ ہوگی کہ اس میں کسی بھی طرح کی لغو بات نہیں سنیں گے۔ آدمی کا سارا موڈ چوپٹ ہو جاتا ہے کب؟ جب کوئی بیکار بات سنتا ہے، بیکار چیز دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ اس میں کسی بھی طرح کا پولوشن نہیں ہوگا، نہ ساؤنڈ پولوشن، نہ وائس پولوشن، نہ اور کچھ۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، کسی بھی طرح کی لغو بات میرے آپ یہ چہرے نہیں سنیں گے، اہل ایمان نہیں سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ فیہا عین جاریہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے جہنمی کے تعلق سے کہا کہ ان کے لیے کھولتا ہوا گرم گرم پانی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان کے لیے کہا فیہا عین جاریہ، کہ ان باغات کے درمیان میں، ان باغات میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ سبحان اللہ، پانی بہہ رہا ہوگا، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، آپ سوچ کے دیکھیں، باغات ہوں اور جو درمیان میں چشمے جاری ہوں، اور اللہ نے کہا فیہا سرر مرفوعہ، وہاں پر اونچے اونچے پلنگ ہوں گے، تخت ہوں گے، اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، چنندہ یا سجائے ہوئے کپس ہوں گے۔ کوبن کی جمع اکواب، اکواب کہتے ہیں کپس۔ کپس کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ سمجھ رہے آپ، خالی اس کو پکڑنے کی ڈنڈی ہوتی ہے بس، سمجھ رہے آپ، جس میں پکڑنے کی ڈنڈی نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں گلاس، اس کو کہتے ہیں کاس، عربی میں کہتے ہیں۔ تو کوب جو آج کل چائے وائے پیتے ہیں ہم لوگ، کپ جس کو ہم کہتے ہیں، اسی آیت سے لوگ بنا لیے بعد میں۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں جنت کی نقالی میں چل رہی، اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو خوبیاں قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، لوگ اس کی سمجھا کاپی بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے دنیا کے اندر۔ تو اللہ نے کہا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، ان کے لیے بہترین سجے ہوئے چنندے یا بنائے گئے ہیرے جواہرات سے بنائے گئے کپ ہوں گے ان کے لیے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، ان کے لیے بہترین بچھے ہوئے قالین ہوں گے، فرش، بہترین نمارق، نمارق کہتے ہیں فرش، ان کے لیے مصفوفہ، بہترین بچھے ہوئے ان کے لیے فرش ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، ان کے لیے بہترین پھیلائے ہوئے گدے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ علامتیں ہیں خوش خرم کی۔ وہاں جہنمی اللہ نے کہا ان کے لیے کھانے پینے کے لیے تکلیف ہوگی، ان کے لیے کانٹے دیے جائیں گے، گرم گرم کھولتا پانی دیا جائے گا، ان کے چہرے ذلیل و خوار پریشان ہوں گے۔ یا اللہ تعالیٰ نے جنت کی ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جو نعمتیں یقیناً خوشحالی اور بہترین انداز میں لگزری لائف کی علامتیں
اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ بات یہیں تک ختم نہیں ہو رہی ہے، جنت کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا وہ دیکھتے نہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو پیدا کیا، اونٹ کو اللہ نے کیسے بنایا۔ یاد رکھیں، بڑی اہم نصیحت ہے ہم سب کے لیے، وہ یہ کہ مخلوقات پہ غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کی پیدائش پہ غور و فکر کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے۔ اس میں آج بہت کمزور ہیں ہم لوگ، غور و فکر ہی نہیں کرتے، سوچ بچار ہی نہیں کرتے۔ قرآن غور و فکر کرنے کے لیے آیا، تدبر کے لیے آیا، یہ غور و فکر کرتے ہی نہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو خوبیاں بیان فرمائی، اللہ نے کہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی خوبی بیان فرمائی، کیوں؟ جب غور کریں گے نا، جب غور کریں گے اس کے اندر کی جو خوبیاں ابھر کے نکل کے آئیں گی، سمجھ رہے ہیں آپ، تو بنانے والے کی قدرت، بنانے والے کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ، خالق کی عظمت کیوں نہیں ہے؟ رب کائنات کی عظمت ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ جب آپ غور کریں گے کسی بھی چیز پر، آپ کے اندر ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار آپ کے دلوں میں پیدا ہوگا۔ اونٹ کو لے لیں آپ، یہ اونٹ ہے نا، کوئی معمولی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے نہیں ہے، ایک عظیم تخلیقات میں سے ایک بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں مخلوقات جانور پیدا فرمائے، لیکن اونٹ جیسا کوئی جانور اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ اس کی جو خوبیاں، اونٹ کے 4 فائدے ان کی عملی زندگی میں تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں جب قرآن اتر رہا تھا۔ ایک کیا ہے؟ رکوبہ، سواری کے کام آتا تھا۔ نمبر 2 حمولہ، تمام بوجھ لاد کر لے جانے میں کام آتا تھا۔ نمبر 3 اسی طریقے سے حلوبہ، دودھ کے لیے کام آتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اونٹ جو ہے سب سے اہم بات، اس کے گوشت اللہ تعالیٰ نے جو اس کو کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو لذتوں والا جو ہے ایک جانور اللہ نے بیان فرمایا۔ یہی بات نہیں، آپ اونٹ کے اسٹرکچر کو غور کریں گے، اس کے اندر ایسی ایسی خوبیاں ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے پیروں کا ایسا بنایا، میرے آپ 55 60 70 ڈگری گرمی کیوں نہ، سمجھ رہے آپ، اس کے پیروں میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس کو، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو ایسے بنایا، کیسے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو ایسے بنایا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایسے بال اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ کتنی بھی گرم لو آ جائے اس کی آنکھوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ان کے، سبحان اللہ۔ اس لیے اس کے عجیب قسم کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ایبروز بنائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے آنکھوں کے بال اللہ نے بنائے جو کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ اونٹ کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جو ہے سمجھ رہے ہیں ڈیزرٹ، کیا مطلب شپ آف ڈیزرٹ کہا جاتا ہے، یہ کشتی ہے صحرا کی۔ صحرا کی کشتی کیا مطلب؟ اگر 1 ہفتہ اونٹ کو پانی نہ ملے، گرمی سے گرمی پہ وہ رہے، سمجھ رہے آپ، نہ اس کو بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ اونٹ مرے گا، بلکہ اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہی رہے گا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عجیب و غریب طاقت اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے لیے پیدا فرمائی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، سوچ کے دیکھیں آپ، یہ کون ہے سب جو اونٹ کے لیے جو ایسے پیر بنائے کہ آپ 70 ڈگری سیلسیس کی گرمی برداشت کر سکے؟ کون ہے وہ؟ اور کون ہے وہ جس کا اونٹ کے ایبرو ایسے بنائے میرے کتنی بھی گرم ہوائیں آئے سمندر یہ صحرا کے اندر اس کی آنکھوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، آنکھوں میں پانی نہیں آئے گا، وہ اندھا نہیں ہوگا، گرمی کی وجہ سے جو اس کی پھنسیاں اور پھوڑے نہیں آئیں گے۔ کون ہے وہ یہ بنانے والا؟ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کس نے ایسا بنایا کہ 1 ہفتے کا پانی خود ریزرو کر کے رکھ لے اپنے لیے، 1 گھٹ پانی پیے بغیر 50 کلومیٹر اونٹ چل سکتا، سبحان اللہ، صحرا میں جہاں 1 ہفتہ 10 دن پانی نہیں ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے پیٹھ میں ایک ایسی تھیلی بنائی جس میں صاف ستھرا
پیوریفائڈ واٹر اللہ تعالیٰ جو رکھا ہے، پانی رکھا ہے، اب وقت ضرورت مالک اس کو جو چلانے والا اپنے مالک جو وہ پانی استعمال کر سکتا ہے. کون ہے سب؟ اللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرنے کے بعد، گنہگاروں کا ذکر کرنے کے بعد، اہل ایمان کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کریں. کون ہے سب چلانے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں آسمان کی طرف؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیسے بلند کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. کیا لوگ دیکھتے نہیں پہاڑوں کی طرف کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو میخ بنا کے رکھا؟ یہ مضبوط پہاڑ، یہ چٹان جو زمین کے لیے میخ کا کام کرتے، زمین کے بیلنس اور جو زمین کے اس کے گھومنے میں، اس کے تمام کام یہ مدد کرتے ہیں. کون ہے وہ اس کو جو پہاڑوں کی اتنا مضبوط بنایا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. کیا تم دیکھتے نہیں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچھا دیا؟ آدمی چلتا ہے، پھرتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، زمین اپنی رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے، لیکن جو اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. کون ہے یہ سب کرنے والا؟ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد توحید ربوبیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے دعوت دی، جو قرآن کا اہم موضوع، قرآن کا ایک اہم موضوع. کیونکہ جو رب کو پہچان لیا، رب کی عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہے. جو رب کو جان لیا اس کے لیے رب کی عبادت کرنا، بندگی کرنا آسان. تو سورہ جمعے کے موقع پر، عیدین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی جو تلاوت جو ہے نمازوں میں کرتے تھے، کرنے کا حکم دیا تھا. یہ ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ بندے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں جنت میں اللہ نے رکھی ہیں اس کی خواہش ہمارے دلوں میں پیدا. اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کی جو خوبیاں بیان فرمائی، جہنم کی جو خاصیات اللہ نے بیان فرمائی، اس کے تعلق سے ڈر پیدا ہو. یہی ایمان کا نام ہے، اسی کا نام ہے ایمان. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے فذکر، اے نبی آپ نصیحت کیجیے. انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے. لست علیہم بمسیطر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر جو ہے کارساز بنا کر نہیں بھیجا. الا من تولی وکفر، آخر میں اللہ تعالیٰ ججمنٹ کر رہا کہ جو آدمی منہ موڑا، پیٹ پھیرا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دینے والا. ان الینا ایابہم، یقین رکھو سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر سب کا حساب و کتاب ہمارے ذمے. اللہ تعالیٰ نے آخری 3 آیتوں میں انسان کی زندگی کا ججمنٹ سنا دیا. جو آدمی اللہ خالق کو چھوڑ کر منہ موڑے گا، کفر کے راستے میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا. اس کا مطلب یہ نہیں دنیا میں رہ گیا آخرت میں نہیں، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے اور سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب دینا ہے. تو اس صورت میں ہمارے لیے کچھ اہم نصیحتیں تھی اور ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار. نمبر 2، کفر کا راستہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا راستہ اختیار کرنا. نمبر 3، جنت کی نعمتوں کو جو ہے یاد کر کے اس کی رغبت، اس کو حاصل کرنے کی رغبت اپنے دلوں میں پیدا کرنا. 4، جہنم کے بارے میں سوچ کر اس سے بچنے کی فکر کرنا. قیامت کے احوال سے اپنے آپ کو جو ہے قیامت کے احوال کے سامنے رکھ کر دیکھنا، اپنا حساب و کتاب لینا. یہی اس صورت کی وہ نصیحتیں ہیں جو ہمیں آخرت کی زندگی میں، دنیا بنانے میں، آخرت کو بنانے میں کام آنے والی. میں ایک بار بتاتا چلوں آپ کو، آج ہم لوگ دنیا کی ہر چیز میں تحقیق کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، لیکن قرآنی آیات پر تدبر، قرآنی صورتوں پر تدبر آج ہمارے پاس نہیں. جس کی وجہ سے کیا نقصان ہو گیا؟ قرآن کی سمجھ ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس. قرآن کی جو سمجھ حاصل ہونی چاہیے، قرآن جو براڈ سوچ دیتا ہے، جو اونچی سوچ دیتا ہے. آپ یاد رکھیں، آپ صحابہ کرام کی جو بڑی تعداد ایک فوج تیار ہوئی انہی آیتوں کے ذریعے سے تیار ہوئی تھی.
اللہ کے لیے مرنے والے، اللہ کے لیے مٹنے والے، اللہ کے حکم پر زندگی نچھاور کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے ڈرنے والے، جنت کے شوقین، جہنم سے بچنے کا ڈر ان کی زندگی کا اہم حصہ تھا۔ ہر صحابی کے اندر ایسی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ سبق ہی چھوڑ گیا نا، یہ آخرت کا سبق، آخرت کی یاد دہانی، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، جنت کے جو ہولناکیوں کا تذکرہ، قیامت کے دن اللہ کے پاس لوٹنے والا ایمان، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینے والے، اس پر یقین، جو اس صورت کے اندر 5 باتیں بتائی گئی وہ بڑا کمزور ہے ہمارے زندگی کے اندر، بہت کمزور اس معاملے میں۔ ہم جرم کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، دل کو بہلاتے ہیں مرنے سے پہلے میں توبہ کر کے جنت میں چلے جاؤں گا۔ کہتے ہیں نا لوگ دوسروں کی مرغیاں جو ہے، بلی ہے نا، دوسروں کی مرغی کھا کے حج کو گئے بولتے، یہ حال ہے ہمارا آج۔ دوسروں کے حقوق کو ہم کھا لیے، نقصان پہنچا رہے، حق تلفی کر رہے ہیں، اور یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو معاف کرنے والا۔ سوچیے آپ قیامت کے بارے میں، سوچیے آپ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر کے پاس سے جاتے تو بہت روتے تھے۔ لوگوں نے، پوچھنے والے نے پوچھا قبر کے پاس کیوں روتے ہیں آپ؟ کہا کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ قیامت کی پست پہلی سیڑھی، اس سیڑھی میں جو کامیاب ہو گیا نا وہ اب بقیہ سیڑھیاں چڑھ جائے گا، جو یہی پھنس گیا پھر تو اس کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، حساب و کتاب کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشہور ڈیلا کہ مشہور جملہ ان کا، کہا کرتے تھے کاش کہ ابو بکر ایک چڑیا ہوتا، کاش کہ ابو بکر ایک پرندہ ہوتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب و کتاب لینے والا نہیں، پرندوں سے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینے والا نہیں، لیکن ابو بکر سے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر بن خطاب کی زندگی دیکھیں، ان آیات کو پڑھنے کے بعد حضرت ابو بکر کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، عمر بن خطاب کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میری سلطنت میں اگر ایک بکری بھوک سے مر جائے کہیں بھی جنگل میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بھوک سے مرنے والی بکری کا حساب مجھ سے لینے والا، مجھ سے سوال کرنے والا۔ احساس ذمہ داری کہاں سے آئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس؟ انہی آیتوں کے ذریعے سے، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ آج حساب و کتاب کا ڈر نہیں ہم کو، ہم بہت نڈر ہو گئے، بہت جرت آ گئی ہمارے پاس، بڑی ہڈرمی آ گئی ہمارے پاس۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چور دروازوں سے، چور راستوں سے آخرت کے مراحل پار کر لیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ سنسیئرلی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کسی عالم نے لکھا تھا بڑی پیاری بات، کہا کہ جنت ہے نا یہ سنسیئر لوگوں کی جگہ، سنسیئرٹی کے ساتھ جینے والوں کی جگہ ہوگی۔ یہ دین کو مذاق بنانے والے، زندگی کو مذاق سمجھنے والے، کھیل کود میں اپنے اوقات کو خراب کرنے والے، ان کے لیے جنت نہیں ہو سکتی۔ تو سبق کیا ہے؟ سبق یہ کہ زندگی کو غنیمت جانے، اللہ سے ڈرے، توبہ کرے، استغفار کرے، زندگی کے مقصد کو پہچانے، گناہوں سے بچے، جہاں تک ہو سکے تمام نافرمانیوں سے اپنے آپ کو چھڑائیں، ہمیشہ ایک پرفیکٹ مسلمان، ایک آئیڈیل مسلمان بن کر زندگی گزاریں۔ یہی فائدہ ہے آخرت کے بارے میں یاد دہانی کا، یا آخرت جنت اور جہنم کے تذکرے کا، وہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر کرنے کا۔ جیسا کہ میں نے کہا سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض، اللہ نے آخر میں کہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین پر غور و فکر کرتے ہیں۔ جب آسمان و زمین پر غور و فکر کرتے ہیں ان پر ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے، ایمان کا دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے اللہ تو اس کو بیکار نہیں بنایا، وقنا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو جہنم کی آگ سے تو بچا لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر کرنے کے بعد ایمان والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے جہنم سے بچ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ان صورتوں پہ غور و فکر کرنے کا مطلب یہ کیا ہے کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاؤں،
اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. طاقت ہے ہماری. جن آیتوں کا اللہ نے جہنم کو تذکرہ فرمایا، 3 باتیں اللہ نے بیان فرمائی، وہ 3 باتوں کی طاقت ہے ہمارے اندر. اس میں سے 1% کی بھی طاقت نہیں ہمارے پاس. 1%، 1%. پھر جرأت کہاں سے آ گئی؟ حسن بصری سے غلطی ہوتی، یہ ان کا عمل تھا. میں عمل کے لیے آپ کے لیے نہیں بتا رہا. حسن بصری کیسا اپنے آپ کو سمجھاتے تھے بتاتا. اس سے کوئی غلطی ہوتی تھی، موم بتی جلاتے، جلا کے تھوڑی دیر موم بتی کے اوپر ہاتھ رکھتے، اپنی انگلی رکھتے. اب ظاہر سی بات ہے گرمی 2-3 منٹ کے بعد چرکا لگے گا، تو خود سے کہتے اے حسن اس گرمی کو تو برداشت نہیں کر سکتا، موم بتی کی گرمی کو، تو جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس کی یہ تپش کو تو برداشت نہیں کر سکتا، آخرت کی تپش کو تو کیسے برداشت کرے گا؟ خود سے کہتے اے حسن تو سدھر جا، تو بدل جا، اللہ سے ڈر لے، جہنم کی آگ سے جو بچ جا. اس طریقے سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کرتے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال یہ جو سبق ہم نے چیپٹر جو شروع کیا ہے نا، یہ کوئی چھوٹا موٹا ایک دن والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے 13 سال تک اہل ایمان کی تربیت انہی آیتوں کے ذریعے سے اللہ نے بیان فرمائی. توحید، رسالت، آخرت، انہی کے ذریعے تربیت فرمائی. یہی 3 باتیں آج بھی ہم نے سیکھا. توحید ربوبیت کو ہم نے سیکھا، جنت کو سیکھا، آخرت کو سیکھا، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب دینے والا ہم نے سیکھا. تو یہی موضوع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 ایئرس تک مکے کے لوگوں کے اندر تبلیغ کرتے رہے. اسی سے صحابہ کرام کا جنریشن پیدا ہو کر باہر آیا تھا. تو یہ ایک چیپٹر کی بات نہیں. روزانہ کچھ وقت نکالیں، اماں پارہ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں. پوری اماں پارے میں اندر کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس میں جہنم کا تذکرہ نہ ہو، جس میں قیامت کا تذکرہ نہ ہو. سورہ نبا، سورہ نازعات، سورہ عبس، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ مطففین، سورہ انشقاق، سورہ بروج، سورہ طارق، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ. پورے آدھا پارہ میں نے آپ کو بتایا. آپ کو آدھا پارے میں 1-2 صورتوں کے علاوہ تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کا اللہ نے بیان فرمایا. کپ کپانے والی صورتیں ہیں سب. وقت نکالیں، اپنے آپ پر محنت کریں، اپنی تربیت کے وقت نکالیں. آج سب سے بڑی خرابی کیا ہے ہمارے پاس؟ کبھی ہم اپنی تربیت نہیں کرتے، ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے. میں کہاں ہوں، میرے اندر کیا خوبیاں ہیں، میرے اندر کیا حالتیں ہیں، اس کی پرواہ، اس کی فکر ہم کو نہیں. اللہ سے ڈریں. اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو قرآن کی سمجھ عنایت فرمائے. آخرت پر ایمان کو اللہ تعالیٰ جو درست فرمائے. اللہ تعالیٰ جنت کے نعمتوں کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ثابت فرمائے. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک رکھے ایمان اسلام کے ساتھ رکھے، جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. انشاءاللہ سیٹرڈے کے دن کوشچن آنسر کا سیشن ہوگا. اس دن درس نہیں ہوگا. آپ کے جو بھی مسائل ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، صدقہ و خیرات کے تعلق سے، جو بھی اگر سوالات ہیں یا نماز کے احکام کے تعلق سے آپ پوچھیں، تاکہ ایک دن ہفتے میں ایک دن کوشچن آنسر کا سیشن ہوگا ٹوٹلی ایوری سیٹرڈے. تاکہ آپ کو علم سیکھنا ہے تو جو چیز آپ کے اندر ڈاؤٹ ہے وہ دور کریں گے تو اور بہتر طریقے سے آپ اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.